نون مشدد, یہ ہر حالت میں غنہ ہوگا. اچھا غنہ اور بھی جگہ ہوتا ہے, جیسے نون ساکن غنہ ہوتا ہے, تنوین غنہ ہوتی ہے, جو بھی تنوین ہوتی ہے وہ غنہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ابھی دیکھیے یہاں پہ یہ تنوین ہے, تنوین اس کو کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش, یہ تنوین بھی غنہ ہوتی ہے. اور نون ساکن یعنی نون پر اگر جزم بنا ہو تو وہ بھی غنہ ہوتا ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ. شرط یہ ہے کہ اگر ان حروف کے آگے حروف حلقی آئے, حمزہ ہا عین ہا غین خا, تو یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے. تنوین اور نون ساکن پر غنہ شرط کے ساتھ ہوگا, نون مشدد اور میم مشدد کے ساتھ شرط نہیں ہوگی, بلا شرط ہر صورت میں غنہ ہوگا. یہ چھوٹی سی ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے بس, میم مشدد اور نون مشدد ہر حالت میں غنہ ہوگا, قرآن مجید میں جہاں بھی آئے گا. نون ساکن اور تنوین شرائط کے ساتھ ہوگا. تو چار غنے ہو گئے, ایک تنوین, نون ساکن, میم مشدد اور نون مشدد. دو اس میں بغیر کسی شرط کے ہیں, دو شرط کے ساتھ ہیں. نون ساکن ابھی آئے گا, مثال آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم جو اس میں عربی میں ایک ہوتا ہے واؤلین, ایک ہوتا ہے یائلین. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم اردو دان لوگوں کے لیے, کہ ہم جو اردو میں پڑھتے ہیں تو ہم یہاں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. بلکہ اس میں ہم لوگ جیسے مثال کو ذرا حمزہ زیر بے با زیر بے زیر بے, مثال پہلی بات تو ہم چھوٹا سا یہ اس سے واؤلین اور یائلین سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور ہے, وہ یہ کہ جب ہم زیر پڑھتے ہیں تو ہم اردو میں زیر پڑھتے ہیں اس کو, الف زیر بے زیر بے تے زیر تے. عربی میں ایسا نہیں ہے. حمزہ زیر ای, با زیر بی, تا زیر تی, سا زیر سی, جیم زیر جی, ہا زیر ہے. ہم ہے پڑھتے ہیں, ہے پڑھا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ با زیر بے ہم اردو میں پڑھتے ہیں, بے زیر بے. اس کو پڑھتے ہیں تے زیر تے, سے زیر سے, جیم زیر جے ہے, یہ اردو میں. لیکن عربی میں پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے بی تی. اردو میں کیا پڑھتے ہیں, بے تے. یہ پروناؤنسیشن جو ہے نا, اس کا جو ہے ہمیں فرق آتا ہے. جی یہ چھوٹی, لیکن زیادہ اگر زیادہ لمبی کر دی تو پھر یا کے ساتھ مل جائے گا, وہ آئے گا, مثال آئے گی آپ سمجھیں. لیکن اس کو چھوٹا رکھنا ہے. یہ نہ دیکھیے ایک یہ بی ہے اور ایک یہ بی, ٹھیک ہے. یہ بی ہے, بی تھوڑا سا زیادہ, اور یہ بی بادر بی دادر تی. جی جی ایک صحیح. یہ یا کے ساتھ جب ملے گا تو ایک الف ہوتا ہے, اس کو کھینچ لیں گے بی. اور یہ خالی زیر ہوگا تو صرف بی. ہم پڑھتے بے. سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم اس کو بے پڑھتے ہیں. تو یہ جو پڑھاتے ہیں بچوں کو بے زیر بے, تو غلط پڑھا رہے ہیں نا. جی بے زیر بے نہیں ہے عربی میں, با زیر بی, تا زیر تی. جیسے علن نبائی انی, علن نبائی العظیمی. عظیمی ہے یہ, عظیمے نہیں ہے. نہیں وہ ایک مثال دے رہا ہوں, اگر آیت نہ لی جائے تو بیم زیر می ہے تو یہ می پڑھا جائے گا. اگر اس کا می پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا, وہ یہ ہو جائے گا, یہ می ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اس سے آگے آئے گا. جی وہ ایک الگ بات ہے. میں صرف زیر کی ایک آپ کو جو ایگزامپل دے رہا ہوں, صرف زیر کی دے رہا ہوں, کہ زیر ہم اکثر ایسے پڑھتے ہیں. ورنہ ہم جا رہے تھے ابھی واؤلین کی طرف اور یائلین کی طرف. یہ ایک چھوٹی سی بات جو ذہن میں آئی. دیکھیے ابھی میں پڑھواتا ہوں. جی 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 مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. دیکھیے یہ جو اصطلاحات ہیں نا, یہ مجھے بھی یاد نہیں رہتی. ابھی ہمیں صرف اتنا پتہ چل رہا ہے بھائی ہماری عمر کیا ہو گئی, اب ہمیں صرف اتنا پتہ چل رہا ہے کہ کیا چیز کیسے پڑھنی ہے. بس یاد رکھنا کہ یہ کون سا ہے, کون سے حروف ہیں, موٹے ہیں پتلے ہیں, وہ تو تھوڑے دن تک تو یاد رہتا ہے, پھر اس کے بعد جب بھول جاتے. فزیکل بتا رہا ہوں, اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہاں
ہاں وہ رہتا ہے وہ جو جی جی ہاں ہم لوگ تو ابھی گئے تو اگلے اتوار کو پھر آگے کھولے. پڑھتے رہتے ہیں تو ٹھیک, نہیں تو کیا جی 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 یہی بات ہے یہی بات ہے. تو بعد عربی اس کو ذرا خیال رکھیے گا. اب ہم پڑھتے ہیں, دیکھیے چل پہلے فی الحال یہ اس کے رکھتے ہیں, بعد میں ہم آگے کرتے ہیں. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. آپ پڑھیے. عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ عَنِ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. ماشاء اللہ آپ پڑھیے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ پڑھیے. عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. ماشاء اللہ. دیکھیں میم مشدد اور نون مشدد پہ آپ ذرا یہاں پہ صرف یہ دو مثالیں آ رہی ہیں, فی الحال اس پہ غور کیجیے گا. آپ پڑھیے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. یہ مجھے بتائیے آنین ہے یہ آنین ہے؟ آنین, این اور الف میں فرق ہونا چاہیے تھوڑا سا نا. عن النبأ العظیم. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. مائک یوز کر لیں. ہاں دے دیں. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. نہیں تھوڑا دوبارہ پڑھیں. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح پڑھا ہے, پیچھے دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. نون غنہ جو ہے نون مشدد تھوڑا سا غنہ کیجئے, باقی صحیح پڑھا آپ نے ماشاء اللہ. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. صحیح ہے, تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, چلیے آگے دے. صحیح ہے ماشاء اللہ, کافی بہتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. غنہ کی انن عَنِ ام, ہاں یہ صحیح. ام عَمَّ ٹھیک ہے يَتَسَاءَلُونَ ماشاء اللہ. عَنِ النَّبَإِ انن عَنِ ناک میں لے جائیے تو انن النَّبَإِ نبأ العظیم. الْعَظِيمِ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. ماشاء اللہ صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. ماشاء اللہ بہت اچھے. الذی هم فیہ مختلفون. پڑھیے ذرا. الذی الذی هم فیہ مختلفون. صحیح ہے, آپ بڑا بڑا ہو دیجیے. الذی هم فیہ مختلفون. دوبارہ پڑھیں. الذی هم فیہ مختلفون. صحیح ماشاء اللہ ٹھیک ہے. الذی هم فیہ مختلفون. صحیح ماشاء اللہ. الذی هم فیہ مختلفون. ماشاء اللہ صحیح ہے. الذی هم فیہ مختلفون. فیہ الذی هم فیہ
مختلفون مختلف نہیں، دیکھیے مختلفون یہ اردو میں آگے تلے لام زیر لے، میں نے آپ کو جو بتایا تھا مختلفون. اگر کوئی شخص ایسے مختلفون پڑھتا ہے تو تلے بولا، لام زیر لے پڑھ رہا ہے، وہ لام زیر لی نہیں پڑھ رہا، وہ اردو میں پڑھ رہا ہے. وہ یہ بہت باریک سا وہ ہوتا ہے جو ہم بھول بھی جاتے ہیں، میں بھی بھول جاتا ہوں بعض دفعہ. ٹھیک ہے، الذی هم فیہ مختلفون مختلفون جی یعنی جلدی سے پڑھیں تو پھر جلدی پڑھیں یا آہستہ پڑھیں، لام زیر لی پڑھنا ہے، لام زیر لے نہیں پڑھنا. الذی هم فیہ مختلفون. ماشاء اللہ. وہ پتہ کیا یہ جو بچپن سے ہی عادت ہو جاتی جی 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 ایگزیکٹ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بڑا مشکل کام ہے یہ. الذی هم فیہ مختلفون. ماشاء اللہ صحیح ہے. الذی هم فیہ مختلفون فیہ الذی هم فیہ مختلفون. ماشاء اللہ. الذی هم فیہ مختلفون. ماشاء اللہ. ان کو دیجیے محترم بڑے صاحب کو، کہہ رہے ہیں نا بھابھی ہم چھوٹے تو بڑھ. الذی هم فیہ مختلفون. ماشاء اللہ صحیح. الذی هم فیہ مختلفون. ماشاء اللہ صحیح. الذی هم فیہ مختلفون. الذی ہم فیہ مختلفون. ماشاء اللہ سب نے اچھا پڑھا ہے، سب نے اچھا پڑھا ہے الحمدللہ. آپ نے بھی اچھا پڑھا ہے ایسی بات. ماشاء اللہ. نہیں یہ چھوٹی سی باتیں اگر ذہن میں بیٹھ جائے نا تو پھر آدمی خود بخود اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا سیعلمون. پڑھیے کلا سیعلمون. یا پہ جھٹکا نہیں دیں گے. یعلمون. کلا سیعلمون. ماشاء اللہ صحیح. لیجیے صاحب پھر آگے اپنی باری. کلا سیعلمون. صحیح ہے جی. کلا سیعلمون. ماشاء اللہ. کلا سیعلمون. ٹھیک ہے جی آگے دیکھیں. کلا سیعلمون. ٹھیک ہے. کلا سیعلمون. سالونا یہ نون زبر نہ جو ہے نا اس میں یہ جمع کے لیے ہے. یہ سب کے سب لوگ جس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں عن النبأ ایک بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. سالون سوال سے نکلا ہے. عما یتساءلون عن النبأ العظیم اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون. الذی وہ یا جو اس کے معنی یہ بھی کیے جاتے ہیں. الذی اور الذی واحد کا صیغہ ہے، واحد وہ مذکر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. الذی ہم فیہ مختلفون. ہم جمع غائب. یہ سب لوگ جو ہیں جس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مختلفون اس کے بارے میں بڑے مختلف ہیں. یہ ان میں اختلاف پایا جاتا ہے بہت. کوئی کہتا ہوگی، کوئی کہتا نہیں ہوگی. یہ کفار کا سوال ہے جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. یہ اس خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں آپس میں ان میں بڑا اختلاف ہے. لگتا ہے کلا ہرگز نہیں. سیعلمون سین پر جب زبر آ جائے تو اس کا مطلب ان قریب جلدی. سیعلمون یہ جان لیں گے. دیکھیں نون زبر نہ آیا اس کے آخر میں بھی. نون زبر نہ اگر الگ سے آ جائے سمجھ لیجیے جمع کا صیغہ ہے. یہ سب کے سب ان قریب جان لیں گے اس بات کو. پھر اللہ نے کہا ثم کلا سیعلمون. ثم پھر کلا ہرگز نہیں. یعنی اس چیز کے بارے میں جو اختلاف کر رہے ہیں یہ ہرگز اختلاف کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، یقیناً ہو کے رہے گی. یعنی نبأ العظیم یہ بڑی عظیم خبر جو ہے نا یہ جو آپ دے رہے ہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کی، ان کو ضرور پتہ چلے گا. ضرور پتہ چلے گا. سین پر زبر ان قریب. اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ملا کے. تو یہ قیامت قریب ہی ہے. اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے.
تو یہ جو خبر ہے قیامت کی خبر ہے ان قریب لوگوں کو پتہ چل جائے گی جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. آگے فرمایا علم نجعل الارض مہادا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہا. علم الف پر زبر جو ہے نا یہ سوالیہ نشان ہے. کیا؟ لم ہرگز نہیں. جیسے آپ نے پڑھا علم ترا، علم ترا پڑھا، علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب ہرگز نہیں. کیا ہرگز نہیں؟ نجعل الارض ہم نے کر دیا زمین کو مہادا بچھونا. کہتے ہیں نا علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، یہ وہ مہد ہے. مہد کا مطلب ہے بچھونا، پنگوڑا، جھولا. علم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے. زمین نے کبھی کسی کے لیے رکاوٹ نہیں پیش کی. کھودتے جائیے اب کبھی رکاوٹ پیش نہیں کرتے کہ پکڑ لیا اندر سے آگے نہیں جانے دے رہی. مہادا بچھا دی اللہ نے زمین. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو، جبل کی جمع جبال، اوتادا میخیں بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ بتایا کہ اگر ہم نے زمین کے اندر میخیں گاڑ دی ہیں پہاڑوں کی تاکہ تمہیں لے کے جھک نہ جائیں کسی طرف. آپ جانتے ہیں 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے. پانی کا وزن دیکھ لیجئے، زمین کا خشکی کا وزن دیکھ لیجئے. اللہ کہہ رہا ہم نے زمین پہاڑ گاڑ دیے زمین میں میخیں بنا کے تاکہ تمہیں لے کے جھک نہ جائے. 3 حصے پانی کا وزن دیکھیے اور خشکی کا وزن دیکھیے. 1 حصہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیا، وزن برابر ہو جائے، جھک نہ جائے گا زمین. علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو، کم حاضر کا صیغہ ہے، جمع حاضر، تم سب کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. ازواج، زوج کی جمع ازواج. عربی میں زوج شوہر کو بھی کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں. جیسے انگلش میں اسپاؤس ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. اسی طرح یہاں پہ وَخَلَقْنَاكُمْ، ہم نے، نون زبر نا جمع کا صیغہ ہے، واحد جمع متکلم کا. اللہ نے اپنے لیے فرمایا خلقناکم، ہم نے بنایا تم کو، ازواجا، جوڑے جوڑے، بہت سارے جوڑے بنائے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور یہ جو ہم نے نیند ہے تمہاری، اس کو آرام کے لیے چیز بنایا تمہاری. وَجَعَلْنَا، ہم نے کر دیا اس کو، نَوْمَكُمْ، تمہاری نیند کو، سُبَاتًا، آرام والی چیز. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو لباس بنا دیا. رات ہر چیز کو چھپا لیتی ہے. جو چیز دن میں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ رات میں نظر نہیں آتی، لباس آ جاتا ہے اس کے اوپر رات کا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، پھر فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن، لیل اور نہار، رات اور دن، رات کو لباس بنا دیا، دن کو معاش کے لیے کر دیا تمہارے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں، یہ جو ہم نے ترجمہ بھی استادوں سے سیکھا ہے، اس میں یہ معنی اس کے نکلتے ہیں. تو یہاں ہمیں قیامت کی خبر دی جا رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس خبر کو بتا رہی ہے یہ تو ہونے والی ہے. دیکھو کیا تم یہ سب نشانیاں نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے دن کو کیسا کر دیا، رات کو کیسا کر دیا، پہاڑ کو کیسا کر دیا؟ یہ تو ہونا ہے، قیامت واقع ہونی ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم.